أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغي المتخاضع لكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لعلكم تتقون. عزیزان محترم، کل سلسلہ گفتگو اس مرحلے پر رکا تھا کہ پروردگار نے انسانیت کے لیے مسلسل نعمتیں برسائیں اور نعمتیں نازل کی. وہ فقط انسان کا خالق نہیں ہے بلکہ وہ ساری نعمتیں جو انسان کو مل رہی ہیں ان سب کا خالق ہے. اس لیے انسان پر لازم ہے کہ اس کی خالقیت پہ غور کرے اور ان نعمتوں پہ غور کرے جو اس نے انسان کی زندگی اور صلاح و فلاح کے لیے پیدا کی. ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. دیکھو آسمان اور زمین کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یعنی آسمان کی خلقت بھی نعمت، زمین کی خلقت بھی نعمت. قرآن نے جتنا زور اللہ کی خالقیت سے دیا ہے اتنا زور اللہ کی کسی اور صفت پر نہیں دیا. پہلی وحی سورہ علق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا. کتنا زور ہے خالقیت پر. سورہ اعلیٰ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھو جس نے خلق کیا نوک پلک سے درست بنایا. دیکھ رہے آپ کتنا زور ہے خالقیت کے اوپر. سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یا ایھا الناس، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا. دیکھیں کتنا زور ہے خالقیت پر. سورہ غاشیہ میں ارشاد فرمایا افلم ينظروا الى الابل کیف خلقت. یہ اونٹ کو کیسے نہیں دیکھتے کہ ہم نے اونٹ جیسی مخلوق خلق کر دی. دیکھیں کس طریقے سے پروردگار اپنی خالقیت کی طرف انسانیت کو متوجہ کر رہا ہے.
بھائی وَإِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، تم نے نہیں دیکھا کہ یہ اونٹ جیسی مخلوق ہم نے کیسے خلق کر دی؟ تو قدم قدم پر قرآن مجید میں پروردگار نے اپنی خالقیت کا اعلان کیا. سورہ 3 میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم خلق کیا. سورہ حلقہ میں کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو ملے ہوئے پانی سے خلق کیا. پھر کسی مقام پر ارشاد فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. یہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا، تو یہ آسمان و زمین کو ہم نے کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے اس کائنات کو کھیل تماشے کے لیے خلق نہیں کیا. اس کائنات کے پس منظر میں کوئی مقصد ہے، کوئی غایت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، کوئی عبرت ہے. ایک مرتبہ آواز دی وَيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جس زمانے میں چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جس زمین پر چاہتا ہے خلق کرتا ہے. جہاں چاہا سمندر بنا دیا، جہاں چاہا پہاڑ بنا دیا، جہاں چاہا میدان بنا دیا، جہاں چاہا بیل بوٹے اگا دیے، جہاں چاہا کب پھینکتے ہوئے دریا پیدا کر دیے. تو اب اس کی خالقیت کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. سنتے جاؤ، اس کی خالقیت کا روکنے والا کوئی نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ہر طریقہ خلق سے واقف ہے. کوئی طریقہ خلق ایسا نہیں ہے جس سے واقف نہ ہو. طریقہ خلق بھی جانتا ہے، سلیقہ خلق بھی جانتا ہے. طریقہ خلق کو بھی جانتا ہے. بھائی بہت توجہ رہے، طریقہ خلق کو بھی جانتا ہے، سلیقہ خلق کو بھی جانتا ہے، غرض خلقت کو بھی جانتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر زمین نہ ہو تو انسان رک نہ سکے، اگر سنکتی ہوئی نسیم نہ ہو تو پودوں میں بالیدگی نہ پیدا ہو، اگر سورج چاند نہ ہو تو پوری انسانیت سڑ کر ختم ہو جائے. تو اب ایک ایک وجود نعمت ہے انسانیت کے لیے. بھیا یہی لانا تھا اپنے سننے والوں کو کہ ایک ایک وجود اور ایک ایک خلقت نعمت ہے انسانیت کے لیے. لیکن میں کیا عرض کروں کہ تمہاری سانس نعمت، تمہارا قدم نعمت، تمہارا ہر لمحہ نعمت، تمہاری زندگی کا ہر گوشہ نعمت، تم جہاں بیٹھو وہ نعمت، تم جہاں اٹھو وہ نعمت. لیکن قرآن نے کتنے عجیب مرحلے پہ آ کے بات کی وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، ہم نے اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. ہم نے بھائی توجہ رکھنا قلیل من عبادی الشکور، ہمارے شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں. پورے قرآن میں کسی مقام پر اکثریت کی تعریف نہیں ہے، تعریف ہے تو اقلیت کی ہے. بھائی اٹھا کے دیکھ لو، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم لا یؤمنون، اکثرہم لا یفقہون، اکثرہم الجاہلون، اکثرہم الظالمون. اکثریت ظالم ہے، اکثریت جاہل ہے، اکثریت کچھ نہیں جانتی. تو جب ظالم اور جاہل اکثریت ہے تو اکثریت پر ناز کیوں ہے؟ دیکھو قلیل من عبادی الشکور. بھائی نعمتیں تو میں نے ہر ایک کو دی. موسیٰ کو بھی اپنے خانے نعمت سے سرفراز کیا، فرعون کو بھی اپنے خانے نعمت سے سرفراز کیا، ابراہیم کو بھی نعمتیں دی، نمرود کو بھی نعمتیں دی. نعمتیں ہر ایک کو دی. لیکن قلیل من عبادی الشکور، میرا شکر کرنے والے بندے بہت کم تھے. اقلیت میں تھے وہ جو شکر کر رہے تھے. تو قرآن کی نگاہ کبھی کوانٹٹی پہ نہیں رہی،
قرآن ہمیشہ کوالٹی کو دیکھتا رہا. قرآن نے یہ نہیں دیکھا کہ اکثریت کدھر ہے، قرآن نے یہ دیکھا کہ حق کس طرف ہے. قرآن 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 اکثریت کو نہیں دیکھتا. قرآن یہ نہیں دیکھتا کہ اکثریت کدھر ہے، قرآن یہ دیکھتا ہے کہ حق کدھر ہے. کہہ دیا نا قرآن نے کہ نوح کی قوم نے جب نوح کے ساتھ سرتابی کی تو قرآن نے کمنٹری دی، ما آمن معہ الا قلیل. نوح پہ اکثریت ایمان نہیں لائی، الا قلیل، اقلیت ایمان لائی. بھائی بہت توجہ رکھنا، نوح کے ایمان لانے والوں میں اکثریت نہیں تھی، اقلیت تھی. اب میں پوچھوں اپنے سارے سننے والوں سے کہ اگر وہ اقلیت بھی نوح کو چھوڑ دیتی تو کیا اللہ نوح سے اپنی نبوت کو واپس لے لیتا؟ ایک سوال، ایک سوال اپنے سننے والوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ما آمن معہ الا قلیل، نوح پر ایمان لائے جو لوگ وہ اقلیت میں تھے، تو اگر وہ اقلیت بھی نوح کو چھوڑ دیتی تو اللہ کیا نوح سے اپنی نبوت کو لے لیتا؟ نوح کی نبوت اکثریت اور اقلیت پر نہیں تولی جاتی. نہیں، میں جملے کو بدل دوں، اللہ کا منصب ہدایت اکثریت اور اقلیت میں نہیں تولا جاتا. اب نوح کے پاس کم ہو یا علی کے پاس کم ہو. عجیب بات ہے نا. قلیل من عبادی الشکور. بھائی اتنی نعمتیں دی ہیں ہم نے، سنتے جاؤ، ہم نے اتنی نعمتیں دی لیکن شکر کرنے والے بندے بہت کم نکلے. ہے نا شکر کرنے والے کم ہیں. بھائی کیوں کم ہے؟ اگر یہ فلسفہ میں بیان کر سکا کہ شکر کرنے والے بندے کیوں کم ہیں تو میری محنت سوالت ہوئی. بھائی دیکھو، شکر ہوتا ہے نعمت پر، ہے نا، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کو نعمتیں دی، ہر ایک کو نعمتیں دی. اور اللہ کہتا ہے کہ لیکن نعمت کا شکر ادا کرنے والے بہت کم نکلے. تو اب عجیب بات یہ ہے، دیکھو انسانی نفسیات بتلا رہا ہوں، عجیب بات یہ ہے کہ ہر ایک کو یاد ہے کہ اللہ نے مجھے کار نہیں دی، بنگلہ نہیں دیا، دولت نہیں دی، بینک بیلنس نہیں دیا. ہر ایک کو یاد ہے. اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، ہر ایک کو یاد ہے. کیا نہیں دیا وہ ہر ایک کو یاد ہے. اور کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ آنکھیں کام کر رہی ہیں. باتیں واضح ہو رہی ہیں نا. کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، دماغ غور و فکر کر رہا ہے، ہاتھ کام کر رہے ہیں، پاؤں کام کر رہے ہیں. تو جو نہیں دیا وہ یاد ہے، نہیں یاد ہے اس لیے کفران نعمت ہے. اگر ہاں یاد ہوتا تو زندگی میں کبھی سجدے سے سر نہ اٹھتا. باتیں پہنچ رہی ہیں نا. سنتے جاؤ اور ان باتوں کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کرتے جاؤ. قلیل من عبادی الشکور، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں. اور ایک مقام پہ تو یہ ارشاد فرمایا، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. یہ عجیب لوگ ہیں، ہماری نعمت کو پہچانتے بھی ہیں اور پھر ہماری نعمت کا انکار بھی کرتے ہیں. بھائی توجہ رکھنا، ہماری نعمتوں کو پہچانتے ہیں اور ہماری نعمتوں کا انکار بھی کرتے ہیں. ہمارا شکر ادا نہیں کرتے، ہمارا شکریہ ادا نہیں کرتے. بس تقاضا کر رہا ہے اللہ. بھائی توجہ رکھیے گا کہ جو نعمت ملے اس پر شکر ادا کرو. اب صراط مستقیم سمجھ میں آئی؟ نہیں. ایک آیت اور سنتے جاؤ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے تمہیں کان جیسی نعمت دی، آنکھ جیسی نعمت دی، دل و دماغ جیسی نعمتیں دی تاکہ تم ان نعمتوں کو استعمال کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو. نعمتیں دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یعنی خالق اور بندے کا ربط ہی شکریہ ہے.
خالق اور بندے کا رب ہی شکریہ ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھائی صراط مستقیم، ذہن میں رہے موضوع، صراط مستقیم سیدھا راستہ. تو راستہ فقط جانے کے لیے ہوتا ہے یا فقط آنے کے لیے ہوتا ہے؟ راستے کے دو کام ہے نا، راستہ فقط جانے کے لیے ہے یا راستہ فقط آنے کے لیے ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ نہیں، راستہ آنے کے لیے بھی ہے، جانے کے لیے بھی ہے. تو صراط مستقیم نام ہے اس بات کا کہ ادھر سے نعمت آئے، ادھر سے شکریہ جائے. پہنچ رہی ہے نا باتیں؟ بہت قریب ہو گیا ہوں اپنے سننے والوں سے، اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ان مسائل کو سننے والوں کی خدمت میں پیش کیا جائے. اب اللہ اور بندے کا رب فقط ایک ہے، وہ ہے شکریہ کا رب. تم اس لیے کہ اس کا شکریہ ادا کرو، وہ اس لیے کہ وہ تمہارا شکریہ قبول کرے. وہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا، سب اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. وہ کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتا. اللہ، بھائی اللہ کیوں شکریہ ادا کرے؟ بھائی تم کو زندگی دی، شکریہ ادا کرو. تم کو سانس دی، شکریہ ادا کرو. تم کو آنکھیں دی، شکریہ ادا کرو. تم کو کان دیے، شکریہ ادا کرو. تم کو رہنے کے لیے زمین دی، شکریہ ادا کرو. تمہیں بارش کے لیے آسمان دیا، شکریہ ادا کرو. وہ کیوں شکریہ ادا کرے؟ نہیں، ضرورت نہیں ہے نا. تو تمہارا اور اللہ کا رب کیا ہے؟ تم شکریہ ادا کرو، وہ شکریہ قبول کرے، وہ ادا نہیں کرے گا. تو لاج رکھ لی انبیاء نے. اگر شکریہ ادا نہ کرتے تو قیامت تک کے لیے انسانیت رسوا ہو جاتی کہ ہم نے اتنی نعمتیں دی اور اتنے ناشکرے ہیں کہ شکریہ تک ادا نہیں کرتے. اب انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہدایت کرنے والے آئے اور قرآن نے سند دے دی، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا لم یک من المشرکین شاکرن لانعمہ. یہ ابراہیم ہمارا ایسا بندہ تھا کہ ہماری نعمتوں پر شکر ادا کیا کرتا تھا. دیکھا آپ نے، جس نے شکریہ ادا کیا اس کی تعریف آ گئی. جس نے شکریہ ادا کیا اللہ نے اس کی مدح کی قرآن مجید کے اندر. نوح کے لیے آواز دی سورہ بنی اسرائیل میں، انہو کان عبدا شکورا. نوح کا کمال یہ تھا کہ وہ ہمارا شکر ادا کرنے والا بندہ تھا. تو اب ایسے بندے آئے، بھائی توجہ رہے، پوری انسانیت ناشکری ہے، پوری انسانیت کفران نعمت کرے، اللہ کا شکریہ نہ ادا کرے. لیکن کچھ ایسے بندے آئے جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اللہ نے تعریف کی. نوح ہمارا شکر گزار بندہ ہے، ابراہیم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کیا کرتا تھا. تو یہ نوح کی منزل ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، یہ ابراہیم کی منزل ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے. اب کچھ ایسے آ گئے کہ جن کی ہر نظر شکریہ، جن کا ہر نفس شکریہ، جن کا اٹھنا شکریہ، جن کا بیٹھنا شکریہ، اگر فضائل ہو جب شکریہ، اگر مصائب ہو جب شکریہ، اگر کھانے کو مل جائے جب شکریہ، بھوکے رہ جائے جب شکریہ. تو اب ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ بندے میرا شکر ادا کرے اور آل محمد میں تمہارا شکریہ ادا کروں. ذہن میں بات آ گئی. بھائی سنو اور اس بات کو ذہن میں محفوظ رکھو. بندے میرا شکریہ ادا کریں اور سورہ حل عطا آئے آل محمد میں تمہارا شکریہ ادا کروں. اب کچھ فرق سمجھ میں آیا؟ بھائی نوح اولو العزم نبی ہے، ابراہیم اولو العزم نبی ہے. ابراہیم اور نوح اللہ کا شکریہ ادا کریں اور اللہ آل محمد کا شکریہ ادا کرے. بھئی اب کچھ بات واضح ہو رہی ہے. بھئی یہ شکریہ ہی تو تھا کہ طہارت کی چادر میں سمیٹ کے بچھا دیا. بھئی سننا یہ شکریہ ہی تو ہے. اللہ شکریہ ادا کر رہا ہے. حالات پہلے آئے تطہیر بعد میں.
بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں. حالتا پہلے آئے تطہیر بعد میں. یہ اللہ کا شکریہ ہی تو ہے جو تطہیر کی چادر میں سمیٹ کے بٹھا دیا. انما. اچھا یہ عجیب بات ہے. انما اور کہاں یہ انما؟ چادر کے اندر. یہ انما کہاں ہے؟ چادر کے اندر ہے. بھائی روکے رہنا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہے نا، مشہور آیت ہے نا انما. اب انما بتلاؤں، میں نے بہت مرتبہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں انما کی جب تشریح کی تو یہ کہہ کے کی کہ اس کے لیے عربی میں لفظ ہے قصر الصفت علی الموصوف اور قصر الموصوف علی الصفت. انما کے معنی بس اور بس. انما کے معنی فقط اور فقط. یہ ہے ترجمہ انما کا. ترجمہ کیا ہے؟ فقط اور فقط، بس اور بس. اب میں لفظ بدل رہا ہوں. انما ایک چادر ہے جس پر ڈال دی جائے وہ چادر سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو چادر کے باہر ہے وہ چادر کے اندر نہیں آ سکتا. بھائی سنتے جاؤ. اس لیے کہیں جانا ہے اور بڑے اطمینان کے ساتھ جانا ہے. انما ایک ایسی چادر ہے کہ جتنے چادر کے اندر آ جائیں وہ انما کے مصداق، جو چادر کے باہر ہو وہ انما کے مصداق نہیں. سنو. اچھا اور لفظ بدل دوں. انما ایک قلعہ ہے، محل. انما ایک محل ہے، ایک فصیل ہے شہر کی. اب اس سے زیادہ میں سمجھا نہیں سکتا. انما کیا ہے؟ فصیل شہر ہے. جو انما کے اندر ہے وہ باہر نہیں نکل سکتا، جو انما کے باہر ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. طے ہو گئی بات. تو انما کیا ہے؟ انما فصیل شہر اور اس کا دروازہ. انما بھائی توجہ رہے. انما الہکم الہ واحد. تمہارا اللہ بس ایک ہے. تو اللہ قلعہ توحید کے اندر ہے. نہ وہ توحید سے باہر جا سکتا ہے اور نہ اس کے شریک اس قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں. پہنچ گئی نا بات. بھائی اب یہ انما سمجھ لو تو میری مشکل آسان ہو جائے گی. انما الہکم الہ واحد. یہ انما ذہن میں رہے. فقط اور فقط تمہارا اللہ وہ اللہ ایک ہے. تو اب اللہ قلعہ توحید کے اندر ہے. وہ اپنی خدائی چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتا. جھوٹے خدا اس انما کو توڑ کر اس کے اندر نہیں جا سکتے. انما انا رسول مبین. بس اور بس میں رسول ہوں. تو رسول قلعہ رسالت کے اندر ہے. رسول اپنی رسالت کے قلعے کے باہر نہیں جا سکتا اور جھوٹا نبی اس قلعے میں داخل نہیں ہو سکتا. بس یہ باتیں پہنچ گئی نا. انما الہکم الہ واحد. انما انا رسول مبین. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. مومن فقط وہی ہے جو خدا اور رسول پہ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نہ خدائی میں شک کرے نہ رسالت میں شک کرے. انما بھیا یہ انما پہنچ رہا ہے میرے سننے والوں تک. انما المؤمنون الذین. بڑی کمال کی آیت ہے سورہ حجرات کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. انما بس اور بس مومن وہ ہے جو خدا اور رسول کے پر ایمان لانے کے بعد نہ خدا کی خدائی میں شک کرے نہ رسول کی رسالت میں شک کرے. جو شک نہ کرے وہ قلعے کے اندر. بھائی بات پہنچ گئی. جو شک نہ کرے وہ قلعے کے اندر ہے، باہر نہیں جا سکتا. اور جو شک کرے وہ باہر ہے، اندر نہیں آ سکتا. بس
دیکھو انما کی قوت سمجھ میں آئی، انما کا فورس سمجھ میں آیا، انما کی توانائی سمجھ میں آئی. اللہ کیلکولیٹ کیے بغیر کسی لفظ کو استعمال نہیں کرتا. جس لفظ کو چاہتا ہے، جس موقع پہ استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے مناسب ترین لفظ منتخب کرتا ہے. انما بھیا انما اگر واضح ہو گیا تو آیت تطہیر واضح ہو گئی. انما الہکم الہ واحد، انما انا رسول مبین، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اور اب چوتھی آیت سنو، انما یتقبل اللہ من المتقین. انما اللہ عمل کو فقط متقی سے قبول کرے گا. دیکھو بہت نازک مرحلہ ہے، اور میرے سننے والے جہاں جہاں سن رہے ہیں انہیں مخاطب کر رہا ہوں. آیت پھر سنو، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ ہر ایک کی نماز قبول نہیں کرے گا، ہر ایک کا روزہ قبول نہیں کرے گا، ہر ایک کے حج کو قبول نہیں کرے گا، ہر ایک کی زیارتوں کو قبول نہیں کرے گا، ہر ایک کی زکات کو قبول نہیں کرے گا. کس کی زکات اور کس کا حج اور کس کی نماز اور کس کا روزہ قبول ہوگا؟ متقین کا. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو، کہیں نہیں ہے کہ ہم مومنین کے عمل کو قبول کر لیں گے. عجیب بات ہے جہاں میں لے آیا ہوں. میں اپنے سننے والوں کو بڑے نازک مرحلے تک لے کے آ گیا ہوں. دکھلا دو پورے قرآن میں کہ اللہ نے کہا ہو کہ ہم مومنین کے عمل کو قبول کریں گے. نہیں، ہم کس کے عمل کو قبول کریں گے؟ متقین. انما یتقبل اللہ بھائی توجہ رکھے، انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ مومنین سے عمل کو قبول نہیں کرے گا، متقین سے عمل کو قبول کرے گا. بھائی یہی سبب ہے کہ تاریخ میں امیر المومنین بہت ملے، لیکن امام المتقین علی کے علاوہ نہیں ملا. بھئی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. جس مرحلہ فکر تک میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. انما الہکم الہ واحد، انما انا رسول مبین، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، انما یتقبل اللہ من المتقین. جو متقی ہے وہ قلعہ تقوی سے باہر نہیں جا سکتا، اور جو تقوی کے قلعے کے باہر ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا. اب آج تک میں یہ سوچتا رہا کہ کیا تطہیر کا اعلان چادر اڑھائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا؟ بھئی یہی تو لانا تھا نا اپنے سننے والوں کو. چادر اڑھائی تھی طہارت کے اعلان کے لیے، تو کیا اعلان طہارت چادر کے اڑھائے بغیر نہیں ہو سکتا تھا؟ آیت شروع ہو رہی ہے انما سے. بھئی توجہ رکھیے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انما جو چادر میں ہے ان کی طہارت. بھائی توجہ رہے، انما کا قلعہ ہے. اب جو قلعے کے اندر ہے وہ طہارت سے باہر نہیں جا سکتے، اور جو باہر بیٹھی ہوئی ہے وہ اندر داخل نہیں ہو سکتی. بھائی بات تو واضح ہو گئی نا. میرے سننے والوں تک آج کا پیغام پہنچ گیا نا کہ بھائی میں پیغام کو پھر دوہرا دوں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. جو شخصیتیں چادر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں وہ تطہیر سے باہر نہیں جا سکتی، اور جو شخصیتیں چادر کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں شخصیتیں وہ تطہیر کے اندر نہیں آ سکتی. بھائی توجہ رہے. لیکن
اب اس مرحلے پر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. انما یرید اللہ، انما یریدو، دو لفظ ملے، اس کے آگے ہے اللہ. جب میں نے قرآن کی ورق گردانی کی، عجیب کمال کی بات ہے، میرا ہمیشہ یہ دستور رہا کہ جب کسی آیت کو سمجھنا ہو تو دوسری آیتوں کو سامنے رکھو، وہ لفظ جہاں جہاں استعمال ہوئے ہوں ان لفظوں کو دیکھو کہ قرآن نے کس کس موقع پر کس کس لفظ کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، تو مطلب کھلتے ہیں. انما یریدو، یہی ہے نا آیت تطہیر میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو شروع کہاں سے ہوا؟ انما یریدو. ان دو لفظوں سے کل دو ہی آیتیں شروع ہوئی ہیں. ایک یہ آیت، بھائی توجہ رکھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھے گا. آیت کس سے شروع ہوئی؟ انما یریدو، ہے نا. اب جاؤ قرآن میں نہ ملے تو مجھے چیلنج کر دینا. اور یہ ارادہ کس کا ہے؟ اللہ کا. انما یرید اللہ. اب آیت سنو، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کا ارادہ، انما یرید الشیطان، وہاں ہے انما یرید اللہ، وہاں ہے انما یرید اللہ، یہاں ہے انما یرید الشیطان. تو جو چادر میں ہے وہ ہے انما یرید اللہ، جو چادر کے باہر ہے مجھے نہیں معلوم. نہیں معلوم. برابر کیا آتے ہیں؟ بہت توجہ رکھیے گا بھائی. برابر کی آیتیں ہیں بھائی. آیت ہے قرآن کی آیت ہے. اپنی طرف سے نیت کر رہا ہوں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے، بھائی توجہ رہے، اے اہل البیت، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست کو تم سے دور رکھے. اور سنو اے مسلمانوں، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہارے درمیان میں افتراق پیدا کر دے. بھائی بات مکمل ہو گئی. اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، انما یرید الشیطان لیوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں لڑا دے، تمہیں ٹکرا دے، تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے، تمہارے درمیان بغض پیدا کر دے. تو جہاں اتحاد اور طہارت ہو وہاں خدا کا ارادہ ہے، اور جہاں بغض اور نجاستیں ہو وہاں شیطان کا ارادہ ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. انما یرید الشیطان، ہے نا، انما یرید اللہ بھی ہے، انما یرید الشیطان بھی ہے. بالکل اسی طریقے سے الیوم 2 مرتبہ استعمال کیا. دیکھو بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اور اس مجمع کو خطاب کر رہا ہوں. 2 قسم کا انما ہے، انما یرید اللہ، انما یرید الشیطان. اور اب 2 قسم کے الیوم ایک ہی موقع پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، آج کے دن میں نے تمہاری نعمت تمام کر دی. الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. بھائی کوئی باتیں پہنچ رہی ہیں میرے محترم سننے والوں تک. بھائی ایک ہی سانس میں کہتا ہے اللہ. پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، آیت کے سیاق و سباق سے اور آیت کی بیک گراؤنڈ سے سب واقف ہیں. بھائی ایک ہی جگہ پہ کہا ہے، ایک ہی جگہ پہ. یہ الگ الگ کی آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں میں کہ ایک الیوم کہیں کہا ہو اور دوسرا الیوم کہیں اور جا کے کہہ دیا ہو. ایک ہی جگہ پر، یعنی عمل ایک، میدان ایک، خطبہ ایک، پالان شتر کا ممبر ایک، ہے نا، وقت ایک، اور الیوم 2. یعنی اس ایک مجمع میں
اس ایک مجمع میں رد عمل دو ہوئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا. آج کے دن دو رد عمل ہو رہے ہیں. آج کے دن میں نے نعمت کو تمام کر دیا. اور اس دن اور کیا ہوا؟ الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. تو میری آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ بھائی کافر غدیر خم میں مایوس کیوں ہوئے. تو میں کافر ہوتا تو بتلاتا. بھائی اگر کوئی کافر ہو تو وہ بتائے گا کہ کیوں مایوس ہوا. مسلمان کیا بتلائے؟ تو دو انما دو الیوم اور دو اطیعوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بھائی سنتے جاؤ. دو انما ہے نا, دو انما دو الیوم اور اب دو اطیعوا کے معنی اطاعت کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو. واطیعوا الرسول واولی الامر, اور رسول اور صاحب امر کی اطاعت کرو. ایک اطیعوا اللہ کے لیے, ایک اطیعوا رسول اور صاحب امر کے لیے. بھئی یہ ایک ہی اطیعوا میں تینوں کا نام کیوں نہیں لے لیا کہ اے ایمان لانے والوں اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, صاحبان امر کی؟ نہیں, اللہ کی اطاعت الگ, رسول اور صاحب امر کی اطاعت الگ. کیوں؟ پڑھا لکھا مجمع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسی اطاعت ہے اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی نہیں ہے. اللہ کو سجدہ کرو, رسول کو سجدہ حرام ہے. توجہ رہے. لیکن آپ کوئی بات کنوے کروں گا, کوئی پیغام دوں گا, اور وہ پیغام اسی مرحلے میں. بھئی یہ دو مرتبہ اطیعوا کیوں آیا؟ اللہ کی اطاعت اصل ہے, اللہ کی اطاعت بنیاد ہے, اللہ کی اطاعت بیس ہے. اللہ کو سجدہ بھی ہے, رسول کو سجدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ کو کہا اطیعوا اللہ, اطاعت کرو اللہ کی, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ رسول اور خدا کی اطاعت میں فرق ہے نا. اس لیے اطیعوا الگ الگ کر دیا. لیکن جب ایک مرتبہ آیت پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. کیا اطیعوا اولی الامر الگ ہے؟ تین اطیعوا ہے. بھائی شخصیتیں تو تین ہے نا, اللہ, رسول, صاحب امر. تین شخصیتیں, دو حکم. اللہ کے لیے الگ حکم, رسول اور صاحب امر کے لیے الگ حکم. اگر رسول خدا جیسا ہوتا تو اطیعوا ایک آتا, لیکن چونکہ صاحب امر رسول جیسا ہے دیکھیے, میں نے دقیق مسائل کو آپ کی سماعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے. ورنہ یہ اطیعوا کے مسائل ممبر کے نہیں ہیں. یہ مسائل تو تفسیر کے ہیں کہ کس لفظ کو کتنی مرتبہ استعمال کرے, کس لفظ کو اللہ کی طریقے سے استعمال کر دے. تو شخصیتیں تین. بھائی توجہ رہے, شخصیتیں تین, اللہ, رسول, صاحب امر. اطیعوا دو, ایک اللہ کے لیے, ایک رسول اور صاحب امر کے لیے, ہے نا. تو جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اطاعت رسول کی نہیں, لیکن جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت صاحب امر کی. بس اب رک جاؤ. یہ اللہ الگ الگ لفظ کو استعمال کرتا ہے. بس ایک سوال, جہاں میرا محترم مجمع سن رہا ہے نا, میرا محترم مجمع جہاں سن رہا ہے, اس سارے مجمع سے سوال کر رہا ہوں. بھئی یہ آیت پھر سنو, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب میں پوچھتا ہوں سارے مجمع سے, یہ دو مرتبہ اطیعوا کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کہ اطاعت کے اسٹیٹس میں فرق ہے. اللہ کی اطاعت کا اسٹیٹس اور ہے, رسول اور صاحب امر کی اطاعت کا اسٹیٹس اور ہے. تو جب دو مرتبہ لفظ استعمال کر دے تو مطلب یہ کہ اسٹیٹس میں فرق ہے. طے ہو گئی بات؟ میں دیکھو صاحبان ایمان بیٹھے ہیں, علی والے بیٹھے ہیں. اب آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور آیت سننا بڑے اطمینان سے. یہ دو اطیعوا کیوں آئے؟ لیکن خدا کا مقام اور ہے, نبی اور صاحب امر کا مقام اور ہے. اور اب ایک مرتبہ اسی خدا نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. تمہارا ولی اللہ، تمہارا ولی رسول، تمہارا ولی علی. لفظ ولی کو ایک ہی مرتبہ استعمال کیا. جو مقام اللہ کی ولایت کا، وہی رسول کی ولایت کا، وہی میرے علی کی ولایت کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے بھائی. بات کچھ واضح ہو گئی. دیکھو یہ تفسیر کا دقیق ترین مرحلہ تھا، قرآن فہمی کا دقیق ترین مرحلہ تھا. وہاں کہتا ہے دو اطیعو، اللہ کے لیے الگ، رسول کے لیے الگ، اور یہاں تینوں کے لیے ایک لفظ ولی. اب جیسا ولی اللہ ویسا ہی ولی رسول، ویسا ہی ولی رسول کا علی. بات ہوگی نا. اور اب بہت توجہ رہے. انما، ابھی تو ہم لفظ ولی پر رکے ہوئے تھے نا بھائی، ذرا ولی کے پہلے بھی تو جاؤ. انما ولیکم، انما کا قلعہ بنایا ہے ولایت پر. یہ انما کی بحث تو ذہن میں محفوظ ہے نا. اللہ نے ولایت پر انما کا قلعہ بنا دیا. اچھا، قلعہ بنا کے تین ہیں اس قلعے کے اندر، ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک علی ہے. تو اب پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے نا، پہلے ہی بات طے ہو چکی ہے کہ انما کے ساتھ جب بات کرے گا تو جو قلعے میں ہے وہ باہر نہیں جا سکتا. تو اب قلعے ولایت میں ہے تین، خدا، رسول اور علی. وہ ولایت کے باہر نہیں جا سکتے، اور جو قلعے ولایت کے باہر گھوم رہے ہیں وہ سر بھی پٹک دے تو اندر نہیں آ سکتے. بس عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا. انما یرید اللہ، بحث تو یہیں سے چلی تھی نا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ چادر میں جمع کیا. بھائی سننا، سب کو معلوم ہے نا کہ رسول نے چادر میں جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا. چادر میں کون ہے آپ اسے بہتر جانتے ہیں. ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ ہے میرے اہل بیت. رکھنا ذہن میں. اور اس کے بعد دعا مانگی. اب وقت میں اگر گنجائش ہوتی تو میں پوری دعا پڑھتا. دعا مانگی رسول نے. ادھر عرش پر پروردگار نے کہا کہ علمو، سب جانتے ہیں، ایک جملے کے لیے رحمت دے رہا ہوں. علمو یا ملائکتی و یا سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت سمان مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. بھائی بہت توجہ رکھنا. میں نے سورج، چاند، زمین، آسمان، جو کچھ ہے ان پانچ کی محبت نے بنایا. یہی کہا ہے نا. جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء. بھائی توجہ رکھیے گا. پروردگار یہ ہیں کون؟ یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ اب پوچھتا ہوں سارے سننے والوں سے، بھائی کامن سینس کی بات کرو. کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا کہ کون ہے؟ بھائی بہت توجہ ہے. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں، کامن سینس کی بات ہے. کیا جبریل کو نہیں معلوم تھا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ پوچھ رہے جبریل یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار یہ چادر کے نیچے ہے کون؟ تو معلوم تھا نا جبریل کو. پھر پوچھا کیوں؟ ہے قابل غور بات، قابل غور بات ہے نا. چلو قرآن کی طرف. جو مسئلہ حدیث میں حل نہ ہو سکے وہ قرآن حل کرے گا. دیکھو میں نے بات کو ذرا سا سطح عمومی سے بلند کیا ہے، ذرا سا، لیکن میں آپ کے فہم و فراست پر بھروسہ کرتا ہوں کہ میری یہ بات پہنچ جائے گی میرے سارے سننے والوں تک.
موسیٰ چلے اپنے بال بچوں کو لے کر، سردی کا زمانہ تھا، سورہ طٰہٰ میں جا کے دیکھ لینا، 20واں سورہ ہے قرآن کا، سردی کا زمانہ تھا، موسیٰ صاحب اولاد تھے، اس وقت بچہ تھا موسیٰ کے پاس، دور سے پہاڑ پر انہیں آگ نظر آئی، اپنے اہل کو روکا، اور روکنے کے بعد کہنے لگے اہل و عیال سے کہ دیکھو وہ آگ نظر آ رہی ہے، سردی کا زمانہ ہے، یہاں رک جاؤ، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ اپنا عصا لیے ہوئے، اندھیرا تھا، دیکھتے ہوئے کوہ طور پہ پہنچ گئے۔ اب جو آگ پہ نگاہ کی تو دیکھا کہ آگ نہیں ہے، ایک درخت ہے جو سرسبز و سب شاداب ہے اور جل رہا ہے۔ موسیٰ گھبرائے، اس میں سے آواز آئی کہ موسیٰ مت گھبراؤ، موسیٰ مت گھبراؤ، انی انا اللہ، میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں۔ بھائی بہت توجہ کیجیے گا، اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں، مت گھبراؤ۔ تو وہ آگ نہیں تھی بلکہ درخت پر اللہ نے آگ جلا کے موسیٰ کو متوجہ کیا۔ ہو گئی نا بات؟ اب جاؤ دیکھو سورہ طٰہٰ میں، اگر نہ ملے تو چیلنج کر دینا۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ مت گھبراؤ، موسیٰ مت گھبراؤ، میں تمہارا اللہ تم سے بول رہا ہوں۔ اور ایک مرتبہ اللہ نے کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں عصا ہے؟ بھائی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اللہ پوچھ رہا ہے، کوئی نبی بھی نہیں کہ میں کہہ دیتا کہ علم غیب نہیں رکھتا تھا۔ بھائی اللہ کے سلسلے میں دو رائے نہیں ہیں۔ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہنے لگے حاضی عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میرا عصا ہے، اتوکل علیہا، اس پر ٹیک لگا کے تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں، احشو بہا غنمی، اپنی بھیڑوں کو ان سے چراتا بھی ہوں، ہکاتا بھی ہوں، ولیا فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ موسیٰ نے جواب دے دیا نا، بس رک جاؤ۔ علماء تفسیر حیران ہیں، وہ بڑے بڑے علماء جو توحید کے قائل ہیں اور شرک کی نفی کرتے ہیں، بڑے گھبرائے ہوئے کہ یہ اللہ نے کیوں پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا؟ تو اب بیچارے علماء کو یہ لکھنا پڑا کہ بھئی بات یہ ہے کہ موسیٰ تھے اللہ کے چہیتے کلیم، تو اللہ بات کرنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ میری بات مکمل ہو گئی، چہیتے کے لیے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ جبریل پوچھا یہ ہے کون؟ اتنے چہیتے کہ کچھ تو بولے۔ کچھ بات واضح ہوئی؟ بس میری تقریر اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ مالک یہ ہے کون؟ ہزاروں مرتبہ سنا ہے، لیکن سنو یہ ہے کون پروردگار؟ جواب آیا ہم اہل بیت النبوہ۔ کون ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کے اہل بیت، ہم اہل بیت النبوہ، یہ لوگ نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ہوں گے نبی کے اہل بیت بھی ہوں گے جو اپنے حجروں میں ہوں گے، جو حجروں میں ہوں وہ نبی کے اہل بیت، جو چادر کے نیچے آ جائے وہ نبوت کا اہل بیت۔ سنتے جاؤ، ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ کون ہے یہ نبوت کے اہل بیت؟ کون ہے؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کا باپ ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بس رک جاؤ، ہم نے پوری کائنات پیدا کی محمد کے لیے نہیں۔ دیکھو لفظوں کو بدل رہا ہوں، مطلب وہی ہے لیکن لفظوں کو بدل رہا ہوں۔ ہم نے پوری کائنات پیدا کی فاطمہ کے باپ کے لیے، فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے شوہر کے لیے، فاطمہ کے بیٹوں کے لیے۔ یعنی آج مرکز تعارف محمد نہیں ہے، فاطمہ ہے۔ میری تقریر تمام ہو گئی۔ آج مرکز تعارف محمد نہیں ہے، آج مرکز تعارف فاطمہ ہے۔ میں نے پوری کائنات بنائی فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے باپ کے لیے، فاطمہ کے شوہر کے لیے، فاطمہ کے
بیٹوں کے لیے. بھائی عجیب بات ہے, آج اللہ نے محمد کو پہچانوایا فاطمہ کے ذریعے سے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو. بھائی آدم کو جانتے ہو؟ گردنیں ہلا رہے ہیں کہ ہاں جانتے ہیں. بھائی کہاں سے جانتے ہیں؟ کسی کتاب میں دیکھا؟ نہیں, میرے محمد نے پہچانوایا تو پہچانا, ورنہ آدم کون تھے مجھے کیا معلوم. نوح کو جانتے ہو؟ میرے محمد نے پہچانوایا. بھائی بہت 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 توجہ رکھنا. ابراہیم کو جانتے ہو؟ کون جانے ابراہیم کون تھے؟ میرے محمد نے پہچانوایا. تو بھائی آدم پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے, نوح پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے, ابراہیم پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے, موسیٰ پہچانے گئے محمد کے وسیلے سے, اور محمد پہچانے گئے فاطمہ کے وسیلے سے. تقریر تمام ہو گئی. تقریر تمام ہو گئی. بھائی فاطمہ سمجھ میں آئی؟ فاطمہ سمجھ میں آ گئی نا؟ اس کی بیٹی کا نام ہے زینب, اور زینب کے بیٹوں کا نام ہے اون و محمد. پہنچ گئی نا بات؟ اس مرحلے پر فاطمہ کی بیٹی زینب, زینب کے بیٹے اون و محمد ہے. جب صبح کو, میرے پاس 5 دقیقے باقی ہیں کل, اور ان 5 دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. جب صبح کو 4000 تیر آئے حسین ابن علی کے لشکر پر, تو ان تیروں سے حسین کے 25 ساتھی شہید ہوئے. عاشور کی صبح کو, صبح عاشور کو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حسین کے ساتھیوں میں بڑا بلبلہ تھا, بڑا جوش تھا, بڑا جذبہ تھا. بار بار تلوار پہ ہاتھ رکھتے تھے, تلوار کے قبضے پہ بار بار ہاتھ رکھتے تھے, کہتے تھے مولا جنگ کی اجازت دیجیے, مولا جنگ کی اجازت دیجیے. لیکن حسین انہیں روکتے تھے, بھائی رک جاؤ, بھائی رک جاؤ, حبیب رکے رہو, مسلم رکے رہو, عابد ابن شبیب شاگری رکے رہو. سب کو روکتے تھے. میں سنتے جاؤ. رو چکے, آواز بلند ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی, لیکن ذرا یہ ترتیب تو سنو. سب رکے ہوئے نا, حسین کے سارے ساتھی رکے ہوئے ہیں. اتنے میں 4000 تیر چلے. 4000 تیروں سے حسین کے 25 صحابی شہید ہوئے. اور اب حسین نے جنگ کی اجازت دی کہ فردن فردن جاؤ میدان میں. یہ وہ مرحلہ تھا جب ہر گئے, مسلم ابن اوسجا گئے, عابس ابن شبیب شاکری گئے, وہب کلبی گئے, حبیب ابن مظاہر گئے. یہ وہ مرحلہ تھا. سارے انصار شہید ہوئے. اطمینان سے سننا, 25 تو پہلے مارے گئے, اور اس کے بعد فردن فردن لڑائی میں یہ سارے انصار شہید ہو گئے. اب بچے بنی ہاشم. بنی ہاشم بچے. بنی ہاشم میں یہ بحث شروع ہوئی کہ پہلے کون جائے. عجیب مرحلے ہیں تقریر کے, اور تقریر تمام ہو چکی ہے. بنی ہاشم میں یہ بحث شروع ہوئی کہ پہلے کون جائے. ہر ایک حسین کا دامن تھامتا ہے, حسین کی قبا پکڑتا ہے. مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے, مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے. تو اب جو ترتیب لکھی ہے مختل نگاروں نے کہ پہلے جو 2 گئے وہ مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے تھے. دیکھو یہ مسلم بڑا غریب الوطن ہے, بڑا غریب الوطن ہے. 2 کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, 2 سال بھر تک کوفے کے زندان میں رہے. بس آخری جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. پہلے جو گئے عبداللہ ابن مسلم کا چھوٹا بھائی. دونوں گئے, دونوں نے جنگ کی. جب دونوں گرے تو آواز دی کہ مولا میری مدد کو آئیے. عباس گئے, حسین گئے, دونوں کے لاشیں اٹھا کے لائے. اب پھر بحث شروع ہوئی. بس دیکھو میرے پاس بڑا کم وقت ہے اور چاہ رہا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے. اب پھر بحث شروع ہوئی کہ مسلم کے بیٹے تو مارے گئے, اب کون جائے. اتنے میں ابو الفضل العباس نے آنکھ کا اشارہ کیا اپنے بھائیوں کو.
بس اجرکم اللہ. دیکھو یہ ہے ام البنین کی کمائی, یہ ہے ام البنین کی کھیتی. عباس نے آنکھ کا اشارہ کیا اپنے بھائیوں کو. تینوں بھائی آئے, حسین کے قبا کا دامن تھام کے بیٹھ گئے. حسین خاموش ہے, حسین چپ ہے. عباس آئے, کہا مولا جنگ کی اجازت دے دیجیے, مولا جنگ کی اجازت دے دیجیے. ایک بھائی کو اجازت ملی, بھائی سنتے جاؤ, رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. ایک بھائی کو اجازت ملی, گیا میدان میں, داد شجاعت دی, مولا کو پکارا, لاشا اٹھ کے ایک بھائی کا آ گیا. دوسرے بھائی کو اجازت ملی, وہ میدان میں گیا, اس نے جنگ کی, گرا, پکارا. عباس گئے, اپنے دوسرے بھائی کے لاشے کو لے آئے. اجرکم اللہ. تیسرے بھائی کو اجازت ملی, بھائی سننا تقریر کو تمام کر رہا ہوں. تیسرے بھائی کو اجازت ملی. تیسرا بھائی عباس کا تیسرا بھائی میدان میں گیا, داد شجاعت دی, پکارا مولا میری مدد کیجیے. حسین بھی گئے, عباس بھی گئے, لاشا اٹھا کے لے آئے. مسلم کے 2 بیٹے جا چکے, مسلم کے 2 بیٹے شہید ہو چکے. عباس کے 3 بھائی شہید ہو چکے. اب بحث ہو رہی ہے بنی ہاشم کے جوانوں میں کہ اب کون جائے. بھائی سننا, اب میرے سینے میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں پورے تفصیلات بیان کر سکوں, لیکن یہ جملے سنتے جاؤ. اب بحث ہو رہی ہے, عباس کے بھائی مارے گئے نا, اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم میں پہلے کون جائے. اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ عباس اپنے خیمے کے اندر گئے, اور جب باہر نکلے تو ایک 9 برس کے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے میدان میں آئے. عباس 9 برس کے بچے کا ہاتھ تھامے ہوئے حسین کے پاس آئے. نام کیا ہے اس بچے کا؟ محمد ابن عباس. عمر کیا ہے؟ 9 برس. عباس کے 4 بیٹے تھے, فضل, فضیل, سعید, محمد. فضیل دادی کے پاس مدینے میں رہ گیا اور اسی سے عباس کی نسل چلی ہے. سعید اور فضل اتنے چھوٹے تھے کہ وہ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تھے. بس یہ محمد اس قابل تھا کہ میدان جنگ میں جا سکے. 9 برس کا بچہ ہے نا, 9 برس کا بچہ ہے. لائے حسین کے پاس. اب سننا آخری جملے, حسین کے پاس لائے, کہا مولا اب اس بچے کو جنگ کی اجازت دے دیجیے. حسین نے عبداللہ ابن مسلم سے کہا تھا جاؤ, میں نے اجازت دی. چھوٹے بھائی سے کہا تھا جاؤ, میں نے اجازت دی. عباس کے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ, میں نے اجازت دی. اور جب عباس نے کہا مولا اب میرے بیٹے کو جنگ کی اجازت دیے, حسین کانپنے لگے. کہا عباس میں کب تک دیکھو کہ ام البنین کا گھر ہو جاتا ہے. اجرکم اللہ. عباس میں کب تک دیکھو کہ ام البنین کا گھر اجڑتا رہے. عباس نے سند دیا قدموں پر کہ مولا میری لاش رکھ لیجیے, یہ آخری قربانی ہے. حسین نے محمد ابن عباس کو اجازت دی. کس کا بیٹا ہے؟ عباس کا. پوتا کس کا ہے؟ حیدر کرار کا. تلوار عباس نے اپنی تلوار نکالی, محمد ابن عباس کے بغل میں حمایل کی. یہ بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. یہ بچہ پیدل گیا ہے میدان میں, اور عباس نے اپنی تلوار اس کے کمر سے حمایل کی ہے. جب بچہ جا رہا تھا تو تلوار خط کھینچی جا رہی تھی. اور اب جملہ سنو. اور عباس ساتھ جا رہے تھے, اور یہ کہتے جا رہے تھے کہ بیٹے تمہیں تو معلوم ہے نا کہ تم عباس کے بیٹے ہو. بیٹے تمہیں تو معلوم کہ تم عباس کے بیٹے ہو, اور بیٹا تجھے پتا ہے نا کہ تو حیدر کرار کا پوتا ہے. تو بیٹے اگر گھبراہٹ ہو جائے تو خیمے کی طرف بھاگ کے نہ آنا. اللہ بھی کہتا ہے کہ جب بچے پر تلواریں پڑی تو موتا فرات کی طرف پوچھتی خیمے کی طرف, اور آواز دیتا جاتا تھا چاچا جان میری مدد کو پہنچیے, بابا جان میری مدد.